अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वकला तहरीक जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि ये 26वीं तरमीम से पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, वो शुरू नहीं हुई। 27वीं तरमीम आई, उसकी वजह से बहुत सारे जजेज़ ने इस्तीफ़े दिए। मज़ीद के इस्तीफ़े अभी पाइपलाइन में हैं, अगले हफ्ते मज़ीद इस्तीफ़े आ सकते हैं। दूसरी जानिब अब वकला तहरीक का भी बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इस वकला तहरीक को कौन सा साबिक जज जिन्होंने हाल ही में इस्तीफ़ा दिया वो जज इस तहरीक को लीड करने जा रहा है। पहला इसका इवेंट कराची में मुनक्किद होने जा रहा है, इस हवाले से आपसे बात करेंगे। फिर जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। एक और जर्नैल को ज़ेर हिरासत या हाउस अरेस्ट करने की तैयारियां हैं, वो मुमकिन तौर पर कौन है? किसी भी वक्त फैज़ हमीद कोर्ट मार्शल केस का फ़ैसला आ सकता है। फिर जिन लोगों ने खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ द इकोनॉमिस्ट के एक झैली इदारे में भौंडी किस्म का आर्टिकल छपवाया, अब वो खुद किस तरह भागे हैं, इसका बोझ उठाने से इनकार कर चुके हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही ये भी कि इसमें असल किरदार कौन थे, किसने ये आर्टिकल पब्लिश करवाया, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, वकला तहरीक के हवाले से आपको पता है सबसे पहले जब 27वीं तरमीम मंजूर हुई तो इस्तीफ़े आना शुरू हुए। सबसे पहला इस्तीफ़ा सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया। मंसूर अली शाह वकला बिरादरी में, पाकिस्तान की जजेस कम्युनिटी में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं, बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी। पीडीएम जमातों के हवाले से माजी में मंसूर अली शाह बड़े ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन, फैसले और रिमार्क्स दे चुके हैं। उनकी बड़ी तारीफ़ की जाती थी नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, लेकिन फिर अचानक वक्त पलटा, रजीम चेंज हुआ, आम इंतखाबात हुए। आम इंतखाबात के बाद अपने मौजूदा सेटअप को सहारा देने के लिए नून लीग और उनकी दीगर सियासी जमातों ने मंसूर अली शाह को भी निशाने पर रखा। ये हमारे जजेस के लिए भी सबक है कि किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव ना रखें। मंसूर अली शाह की आवाज़ में हमने भी आवाज़ मिलाई, उन पर माजी में मैं ख़ुद तनकीद करता आया हूँ। ये उस वक़्त की बात है जब मंसूर अली शाह और उनके हम ख्याल जजेस ने पंजाब केपी के इलेक्शन वाले मौके पर 4-3 वाली बहस छेड़ी थी और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को कमज़ोर किया था। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में सभी कहते रहे कि आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स के अंदर तरामीम करके इसे बेहतर करें, इससे अदलिया की आज़ादी बरकरार रहेगी। पार्लियामेंट को ये कानून साजी ना करने दें कि सुप्रीम कोर्ट में काम कैसे होगा। लेकिन इन जजेस ने यह बात नहीं मानी और कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, भोंडे से भोंडा कानून भी बनाने का इख्तियार पार्लियामेंट को हासिल है। ये वो गैर ज़रूरी एनर्जी बूस्टर थे जो इन जजेस ने पार्लियामेंट को लगाए और उसके बाद ये जजेस उसी का निशाना भी बने। अब मंसूर अली शाह रिटायर हो चुके हैं। हमने तो यही कहा कि उनको सिस्टम के अंदर रहकर मुज़ामत करनी चाहिए और इसके लिए भरपूर आवाज़ उठाते रहे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के बाद अब वकला तहरीक का बाकायदा आगाज़ होता दिखाई दे रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें एक अहम किरदार अदा करने वाले हैं। मुमकिन तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन इब्तदाई खबर यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह मुस्ताफ़ी होने के बाद अपना पहला खिताब कराची में वकला बिरादरी से करेंगे। कराची ने मंसूर अली शाह के शानदार इस्तकबाल का फ़ैसला किया और मंसूर अली शाह अपने खिताब में आइन को बहाल करो तहरीक का नारा लगाएंगे। तो ये वकला तहरीक है जिसका इंतज़ार बहुत सारे वकला हजरात को था। अब मंसूर अली शाह को भी नहीं कह सकते कि ये इमरान खान के हामी हैं, क्योंकि ये वही मंसूर अली शाह हैं जिन्होंने 2023 में इमरान खान को भगोड़ा सियासतदान कहा था, पार्लियामेंट से भागा हुआ सियासतदान करार दिया था जब सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत हो रही थी। फिर 2022 में जस्टिस अतर मिनल्ला जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे तो वो पीटीआई पर दबाव डालते रहे कि आप अपने इस्तीफ़े वापस लें और पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। 2023 में मंसूर अली शाह ने खान को पार्लियामेंट से भागा हुआ सियासतदान कहा। 2024 में काजी ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना और 2025 में जस्टिस सरफराज डोगर पीटीआई के रहनुमाओं को ये हिदायत देते रहे कि आपने कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, कहाँ नहीं करनी। बहरहाल हमने ये तो देखा है कि जो जज सियासी जमातों पर इस तरह की कदगन लगाने की कोशिश करते हैं, फिर हमारी आंखों के सामने जो उनके साथ होता है वो सबको पता है।
بہرحال منصور علی شاہ نے اب ایک تگڑی تحریک چلانے کا ارادہ باندھ لیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وکلاء برادری منصور علی شاہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا وکلاء برادری ایک بار پھر پلاٹس کے لالچ میں حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے نئے وکلاء کی تقرریاں ابھی ہونی ہیں اور بھی بہت سارے لوگ بھرتی ہوں گے، بہت سارے وکیلوں کو موقع ملے گا۔ 2024 میں منیر کاکڑ نے یہ الزام لگایا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، مختلف وکلاء تنظیموں کے ساتھ، بار ایسوسی ایشنز کے ساتھ، بار کونسلوں کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے، انہیں یقین دہانیاں کرائیں کہ آپ کے لوگوں کے ہم ججوں کی جو خالی اسامیاں ہیں وہاں اکوموڈیٹ کریں گے۔ ان کی سیویز لی گئیں، پلاٹوں کے لالچ دیے گئے، جس کے بعد وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ الزامات وکلاء برادری کے اندر سے بھی ان کے اپنے ہی بھائیوں نے لگائے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وکلاء حضرات کالے کوٹ والے جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف وکلاء تحریک چلائی تھی، کیا وہ ایک بار پھر یہ تحریک چلانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یہ بھی کہا گیا کہ وکلاء تحریک کو اس وقت کے آئی ایس آئی کے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا۔ وکلاء کے اندر سے بھی بہت سارے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں تو آئی ایس آئی والے بھی خلاف ہیں، فوج بھی خان کے خلاف ہے۔ تحریک ساری اگر چلنی ہے تو وہ اپنے زور پر، اپنے بل بوتے پر چلے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وکلاء اپنے طور پر آئین و قانون کی بالادستی کا یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں، یہ بیڑا اٹھا سکتے ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی طاقت یا خفیہ ایجنسیوں کی سپورٹ ہو تو ہی اس ملک میں وکلاء تحریک چل سکتی ہے؟ ویسے نہیں چل سکتی۔ کیا ہر چیز کو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور حساس ادارے کنٹرول کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ماضی کو اگر دیکھا جائے تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وکلاء تحریک بھی ہمارے بھائی لوگوں کی اجازت اور ان کی مرضی کے بغیر نہیں چل پائی۔ اب یہ ایک بڑا امتحان ہے وکلاء برادری کے لیے۔ 3.5-4 لاکھ وکیل پورے پاکستان میں ہیں، کیا ان میں سے کوئی 20-25 ہزار وکیل بھی ایسا نہیں ہوگا جو آئین کے بالادستی کی یا قانون کی حکمرانی کے لیے اس تحریک میں شامل ہو؟ دیکھنا ہے کہ آگے مزید کون کون سے جج اس وکلاء تحریک میں شامل ہوتے ہیں۔ منصور علی شاہ آن بورڈ ہو چکے ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اطہر من اللہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ پھر ممکنہ طور پر اس تحریک میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز استعفیٰ دے کر شامل ہوتے ہیں تو پھر اس میں بڑا وزن پیدا ہو جائے گا۔ دوسری جانب فیض حمید کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ تفصیلات شیئر کی۔ اس وقت یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ کسی بھی وقت جاری ہو سکتا ہے۔ فیض حمید کے ساتھ ساتھ اب خبر یہ ہے کہ ایک اور ریٹائرڈ جرنیل کا نام بھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ممکنہ طور پر ہاؤس اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ دفاعی معاملات کو قریب سے دیکھنے والے صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں۔ زاہد گشگوری شروع دن سے اس معاملے کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی بھی وقت، ویسے انہوں نے ایگزیکٹ 20 نومبر کی تاریخ دی ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 18 یا 19 کو بھی یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ ان کا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے۔ یہیں سے بظاہر خان کے خلاف وہ سب سے خطرناک کیس انیشیٹ ہو سکتا ہے، جس میں ان کے بیٹے خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ انہیں سزائے موت سنائی جا سکتی ہے۔ اب فیض حمید گرفتار ہیں اور ان کے فیصلے کے ساتھ ایک اور طاقتور سابق جرنیل کی باتیں یا خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ 2-3 نام اس وقت زیر گردش ہیں۔ ایک تو جنرل آصف غفور کا نام ہے۔ ماضی میں بتایا جاتا ہے کہ آصف غفور بھی فیض حمید گروپ کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے، جبکہ دوسری جانب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا نام بھی سرکولیٹ کر رہا ہے کہ شاید ندیم انجم بھی ہو سکتے ہیں، جو اس وقت ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کافی مسائل کھڑی کر رہے ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کون سے جرنیل ہیں، بہت جلد اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ جیسے ہی فیصلہ آئے گا میرے خیال میں اس بارے میں بھی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ پھر خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایک گھٹیا اور بھونڈا آرٹیکل چھپوایا گیا۔ آرٹیکل جس نے چھپوایا اس کی آدھے گھنٹے کے اندر اندر ساری حقیقت سامنے آئی۔ نون لیگ کے ساتھ اس خاتون بشرا تسکین کے تعلقات یا روابط ثابت ہوئے۔ یہی وجہ تھی جب دباؤ بڑھا تو وہ خاتون اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر کے بھاگ گئی۔ مزید حقائق سامنے آ گئے۔ پہلی بات تو یہ سامنے آئی کہ یہ دا اکانومسٹ والی سٹوری اکانومسٹ میں شائع نہیں ہوئی، بلکہ یہ ان کا ایک رسالہ ہے جو 18343 کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس میں یہ خبر شائع ہوئی۔ اس رسالے کی اپنی ساکھ یا کریڈیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے، یہ پہلے سے ہی بدنام ہے۔ یہ خبر نجم سیٹھی نے دی۔ نجم سیٹھی اگر یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ شاید ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اس سٹوری کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جو چیزیں حاصل کرنا مقصود تھیں سٹوری کے ذریعے وہ حاصل کر لی گئیں۔ خان اور ان کی اہلیہ پر کیچڑ اچالا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، گھٹیا
غلیظ پروپیگنڈا چلایا گیا، ساری ریاستی مشینری اور ان کے ٹاؤٹس اس کام پر لگائے گئے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ 3.5 سال سے خان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے آئے ہیں اور سارا گند ان کے اپنے منہ پر آ گرتا ہے۔ اب نون لیگ والے خود بھی اس میں ہمیں بیک فٹ پر جاتے نظر آتے ہیں۔ آج کے اخبارات میں اس خبر کو بھرپور کوریج ملی، ریاست اور جادو ٹونے کے گٹھ جوڑ جیسی لیڈ سٹوریز لگائی گئیں، بشرا بی بی اور عمران خان کے کارٹونز بنائے گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں میڈیا کے زوال کی انتہا ہے۔ یہ سلسلہ 3.5 سال سے جاری ہے اور یہ نیچے سے نیچے گرتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کہاں جا کر ان کا سر ٹکراتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں وہ پھٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔